مدد کے لیے آئے، ہو سکتا ہے لوگ تمہیں اصل آدمی سے ملا دیں، اور وہی ہوا۔ ابن زیاد کا جاسوس 3000 دینار لے کر کے جیسے ہی پہنچا، مسلم بن عقیل سے ملاقات کرائی گئی، اس نے کہا حضور آپ اسلام کے لیے آئے ہیں، اہل بیت کی نشانی ہے، امام حسین کے نمائندہ ہیں، قاصد امام علی مقام ہیں، آپ پر میں قربان، یہ میری طرف سے نذرانہ ہے۔ مسلم بن عقیل کو بھی اس نے دیکھ لیا، ہانی کے گھر میں بھی دیکھ لیا، اور جا کر کے ابن زیاد کو بتا دیا۔ ابن زیاد کو ہانی کو طلب کر لیا، طلب کرنے کے بعد بات چیت شروع کر دی۔ انہوں نے مسلم بن عقیل کو بچانا چاہا، تب تک وہی آدمی، وہی جاسوس سامنے آ گیا۔ ہانی نے جاسوس کا جب چہرہ دیکھا، یہی 3000 دینار لے کے آیا تھا، یہی عقیدت مند و مرید بن کر کے آیا تھا، یہی اپنا بن کر کے آیا تھا، اور یہ ابن زیاد کا جاسوس تھا۔ سارے معاملات ان کی سمجھ میں آ گئے، اور پھر انہوں نے جو ایمانی سوال و جواب شروع کیا ہے، اس کی تفصیل پھر کبھی۔ تم ہمارے حوالے کر دو مسلم بن عقیل کو۔ ہانی بولے نا، میں نے انہیں بلایا نہیں، میرے دروازے پر آئے، خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے، کہا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے امان چاہیے، میں نے دے دیا۔ اور عرب کا یہ دستور ہے کہ جب کسی کو امان دے دیتے ہیں تو جان دے دیتے ہیں، مگر امان نہیں دیتے۔ میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس نے غصے میں آ کر کے ان کو مارنا شروع کر دیا، چہرے مبارک پہ، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، منہ زخمی ہو گئے، ہونٹ سے خون نکل پڑا۔ اسے کہیں نے قید خانے میں ڈال دو۔ ہانی کو قید خانے میں ڈالا گیا، ادھر کوفے میں ہوا گرم ہو گئی، ہانی کو مار دیا گیا، ہانی کو مار دیا گیا۔ جوش آیا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ اسد ابن زیاد کے محل میں صرف 50 آدمی تھے، 50۔ یہ ہزاروں آدمی چاہتے تو اسے مار کر کے تخت و تاج کو بدل دیتے، مگر اہل بیت کا یہ شاہکار مسلم بن عقیل کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھا جو سیاست سے فائدہ اٹھاتا، اسے تو صرف ہانی کی حفاظت چاہیے تھی۔ اور جب یہ کہا گیا کہ ہانی زندہ ہے، ہانی زندہ ہے، تو سارا مجمع واپس چلا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ہانی کا گھر تھا، وہاں سے بھی مسلم بن عقیل کو نکلنا پڑا۔ پورے قصبے میں جہاں ہزاروں نے بیعت کیا تھا، ایک دروازہ بھی مسلم بن عقیل کے لیے کھلا نہیں۔ باہر اتفاق کی بات ہے، ایک عورت دروازہ کھول کر حجاب میں گاڑی دروازے پہ بیٹھی ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ بات کرنے کے لیے خاتون ہے تو بات کیا، سلام کے بعد کہا مجھے کہیں ٹھہرنے کی جگہ قصبے میں نہیں مل رہی۔ اس نے اندازہ لگا لیا ہو نہ ہو یہی مسلم بن عقیل ہے، ایک ہی آدمی ہے جس پر پورے قصبے کے دروازے بند ہیں۔ اچھل دی، لوگ جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہیں، یہاں تو جنت ہی دروازے پہ چلی آئی۔ خوش ہو گئی عاشق اہل بیت، اہل بیت کو چاہنے والی، فوراً لے گئی اپنے گھر میں، رکھا، کھلایا پلایا، سلایا۔
اب اس کا بھی قدرت کا انتظام دیکھو. جیسے ہی وہ آیا تو اس نے پوچھا بیٹا ارے تو دن بھر کہاں رہتا ہے؟ وہ بولا تم کو نہیں معلوم ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ مسلم بن عقیل کو جو زندہ مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا. انہی کو ڈھونڈنے میں صبح سے شام تک لگا رہتا ہوں. ملے تو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں اور مالا مال ہو جاؤں. عورت اپنے گھر میں رکھ کر مسلم بن عقیل کی جان بچا رہی ہے. اسی گھر کا دوسرا ممبر باہر مسلم بن عقیل کو تلاش کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانے کی پلاننگ کر رہا ہے. جھگڑا آپس میں ہوا. ایسا مت کرو, تم رسول کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے, رسول کی سفارش سے محروم ہو جاؤ گے, محشر میں دردناک عذاب ہوگا, جہنم رسید نہ ہو جائے. اتنا بڑا گناہ نہ کرو, اتنا بڑا پاپ نہ کرو, خاندان بنی ہاشم کا خون مت بہاؤ, انہیں ظلمن کفرن مت مارو. بحث ہو گئی, اسے پتا چلا میرے یہاں ہے تو فوراً ہی وہ پہنچا. ابن زیاد کو خبر لگ گئی کہ طوا کے گھر میں مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں. فوراً اس نے محمد بن اشعث سے کہا کہ لشکر لے کے چلے جاؤ, گھیر لو مسلم بن عقیل کو. اتنی بے دردی سے تو بھارت کی دھرتی کے کافر بھی ہم پہ حملہ نہیں کرتے جتنی بے دردی سے ان کلمہ پڑھنے والوں نے مسلم بن عقیل پر پلاننگ کی ہے. گھیر لو. جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو پتا لگا کہ دروازے پر ابن اشعث نے فوج اکٹھا کر لی ہے اور ہمیں گھیر لیا ہے, حملہ کرنے والے ہیں, اور اسی بیچ خبر لگ گئی کہ ہانی کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے. خون ہاشمی جوش میں آیا. عبد المطلب کا شہزادہ رنگ میں آیا. امام حسین کا سچا قاصد اپنے روپ میں آ گیا. میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا, بات چیت سے مسئلے حل ہو جائیں, لیکن اب جب کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے جو میرے میزبان تھے, اب میں ان کے قصاص کے لیے تلوار اٹھاتا ہوں. تلوار کا اٹھنا تھا. کہ زیادی فوج میں ہلچل مچ گئی. ہم گرفتار کرنے آئے ہیں, یہ گرفتار ہونے والا شیر نہیں ہے. بزدل جانوروں کو پکڑا جاتا ہے, شیر سے تو لڑنا پڑتا. جب انہوں نے اوپر سے گھر میں حملہ کرنا شروع کیا, مسلم بن عقیل اپنی تلوار لیے ہوئے مکان کے باہر نکل پڑے. سینکڑوں کتوں میں گھرا ہوا شیر سینکڑوں بھیڑیوں میں اکیلا خدا کا ایک شیر گرفت میں نہیں لے پا رہے ہیں. جو بھی مسلم بن عقیل کی تلوار کی دھار کے نیچے آیا کٹ گیا. ایسا لگتا ہے کہ مسلم بن عقیل کی تلوار بہت دنوں سے پیاسی تھی,
اور اسے زیادی بھیڑیوں کا لہو چاہیے تھا. ہاتھ میں تلوار چل رہی تھی یا بجلی چمک رہی تھی. جس سمت میں مسلم بن عقیل چلے گئے اس سمت میں گردنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا. داہنے گئے تو داہنے، بائیں گئے تو بائیں. ایک تلوار ہے جو کاٹ بھی رہی ہے اور واروں کو روک بھی رہی ہے، کیونکہ اچانک نکلنا پڑا، کوئی فوجی سامان نہیں تھا. مگر ایک ہی تلوار سینکڑوں تلوار پر ایسا بھاری ہو گئی کہ لگتا تھا یہ کوئی لوہے کی بنی ہوئی تلوار نہیں ہے. ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کے سارے ستارے اسی تلوار میں سما گئے ہوں. ایسا لگتا تھا کہ فلک کی تمام بجلیاں اسی تلوار میں اکٹھا ہو گئی ہوں. ایسا لگتا تھا کہ شیر بپھر کر پورے جنگل کو ہلا کے رکھ دینے کا ارادہ رکھتا ہے. ایسا لگتا تھا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں حیدر کرار کا ہاتھ آ گیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے انگلیوں کی گردش میں فاطمہ کی دعاؤں نے زور پیدا کر دیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے مدینے میں لیٹے لیٹے میرے نبی مسلم بن عقیل کو حوصلہ دے رہے ہو. ایسا لگتا تھا کہ نجف اشرف میں لیٹا ہوا علی مسلم بن عقیل کی آبرو کا محافظ بن گیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ حسن مجتبی کا ہاتھ مسلم بن عقیل کی پیٹھ پہ رکھا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے کعبے میں بیٹھے ہوئے حسین اپنی دعاؤں کے دائرے میں لے رکھا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے فرشتے دادے شجاعت دے رہے ہیں اور عقیل کا یہ بیٹا مسلم بن کر غیر مسلم طاقتوں کو دھول چٹا رہا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے خاتون جنت کی غیبی تائید ہو. ایسا لگتا تھا جیسے خدیجۃ الکبریٰ جنت المالا سے داد دے رہی ہو. ایسا لگتا تھا جیسے حور و غلبہ انتظار شہادت کی تسبیح پڑھ رہی ہو. ایسا لگتا تھا جیسے ایک آدمی میں اہل بیت کا وجود سما گیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے حسنین، کریمین، شہیدین، نیرین، قبرین کی روشنی ان کے سینے کو منور کر رہی تھی. یہ کاٹتا جا رہا ہے، زیادی بھیڑیوں کو مارتا جا رہا ہے. ایک ہنگامہ مچ گیا. یہ آدمی ہے یا انجمن ہے؟ یہ فرد ہے یا جماعت ہے؟ یہ ایک ہاتھ ہے یا ہزاروں ساتھ ہے؟ یہ ایک ہاتھ ہے یا اس کے ساتھ ہزاروں ہاتھ ہے؟ ایک کشمکش، ایک سراسنگی، ایک بے چینی زیادی بھیڑیوں میں پیدا ہوئی. تو کچھ ظالموں نے سوچا کہ جان بچانے کے لیے چھت پر چلے جاؤ. چھت پر چلے گئے، یزیدی چھت پر چلے گئے. اور جب چھت پر گئے وہاں سے پتھر مارنے لگے. سامنے سے تیر اور تلوار، چھت پر سے بھی تیر اور پتھر. ایک شیر کو بے شمار کتوں نے گھیر رکھا تھا. اکیلا شیر کہاں کہاں لڑتا، کس سے لڑتا. ایک کی طرف ان کی تلوار جا رہی تو پیچھے سے تیر آ رہا ہے. ادھر مسلم بن عقیل مار رہے تو ادھر سے پتھر آ رہا ہے. نیچے ٹکرا رہے ہیں، نیچے ڈیفنس کر رہے ہیں تو چھت کے اوپر سے پتھرا ہو رہا ہے. ایک وار، ایک حملہ ایسا ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہونٹ کٹ گئے. تھک گیا شیر.
بوجھل ہو گیا جسم، بہ گئے لہو، کئی رس رس کے نکل رہا ہے خون، کئی فوارہ جاری ہو گیا خون کا، پورا جسم تیروں سے لہو لہان، اور اس پر یہ کی ہونٹ بھی کٹ گئے، چکر کھا کر گر پڑے۔ دین کا ستون گر گیا۔ امام حسین کے بھروسے پہ حملہ ہو گیا، امام حسین کے وشواس پہ حملہ ہو رہا ہے۔ امام حسین کے اعتماد کو مارا جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل صرف حضرت عقیل کے بیٹے نہیں ہے، امام علی مقام کا اعتماد ہے، قاصد ہے، سفیر ہے، بھروسہ ہے۔ کٹ گئے ہونٹ، دیوار کی مدد سے اٹھنا چاہا بھی محمد ابن اشعث آیا، کمزور پایا، کہا تم کو امان ہے، تم کو امان ہے، ہم قتل نہیں کریں گے، ہم قتل نہیں کریں گے، ابن زیاد تک چلو، ابن زیاد تک چلو۔ ٹھیک ہے، لڑتے لڑتے شیر کا خون بہ چکا تھا، ہاتھ شل ہو چکے تھے، پورا جسم زخمی تھا، ہونٹ کٹا تھا، خون بہ رہا تھا، پانی 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 کی طلب بڑھ گئی۔ رحم آیا کسی کو، پانی پیالے میں لے کے مسلم بن عقیل کو دیا گیا۔ جیسے انہوں نے پیالے کو اپنے منہ سے لگایا، ہونٹ کا خون پانی میں بھر گیا، پانی ہاتھ میں ہے لیکن اس میں خون شامل ہو گیا، تو مسلم بن عقیل نے پیا نہیں۔ شریعت میں جائز نہیں، شریعت میں جان بچانے کے لیے بھی، جان بچانے کے لیے بھی اس پانی کو اہل بیت نہیں پیتے جسے شریعت روک دے۔ دوبارہ دیا گیا، پھر ہونٹوں سے لگایا، تیسری بار دیا گیا، ہونٹوں سے لگایا، خون شامل ہو گیا، پھینک دیا، کہا یہ پانی اب ہم نہیں حوض کوثر کا پانی پیئیں گے۔ پانی ہاتھ میں ہے لیکن پیا نہیں۔ اے اللہ، کان پر زخم ہوتا، ماتھے پہ ہوتا، گالوں پہ ہوتا، یہ ہونٹ پر کیوں ہونٹ سے پی نہیں سکتے؟ یہی ہے داستان کی ابتدا کہ کوفے میں جو پہلا شہید اہل بیت کے خانوادے سے جڑا ہوا وہ بھی دنیا سے پیاسا گیا، اور امام کی شہادت، امام حسین کی شہادت بھی پیاس کے ساتھ تھی۔ تو جو پیاس مسلم بن عقیل سے شروع ہوئی وہ پیاس امام حسین پر جا کر مکمل ہوئی۔ پھر بھی طبیعت کو سنبھالتے ہوئے
جرأت حیدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا اشعث تو تو قابل بھروسہ نہیں ہے، لیکن جاتے جاتے ایک بھروسہ کرنا چاہتا ہوں کہ تو امام حسین کو میرا حال لکھ کے بھیج دینا اور کوفہ آنے سے روک دینا۔ میں نے انہیں بلانے کا خط دیا ہے، میرے خط پر وہ چل پڑیں گے، اور یہاں حالات بدل چکے ہیں، بدلے ہوئے حالات کی تو اطلاع کر دینا۔ اس نے وعدہ کیا کہ ہم ایسا کریں گے۔ ابن زیاد کے سامنے اس لٹے ہوئے انسان کو پیش کیا گیا جس کے ہاتھ میں نہ تلوار ہے، نہ ڈھال ہے، نہ طاقت و قوت ہے، سارا خون بہایا جا چکا ہے، لب کٹ چکے ہیں، جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا ہے، سانسیں رکی ہوئی ہیں، اور ابن زیاد کے ظلم کا سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ میں اس میں جانا بھی نہیں چاہتا۔ بس یوں سمجھ لو کہ کوفے کے گورنر تک پہنچنے میں مسلم بن عقیل کی اپنی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی، اور اس شہید نے باب شہادت کھول کر دنیا کو بتا دیا کہ جو ظلم یزید نے شروع کیا ہے وہ یزیدیت کو ختم کر کے ہی دم لے گی، اسی کے ظلم سے اسی کو مٹا دیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل پر ایک زبردست حملہ ہوا اور سر مبارک تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زید کو معلوم تھا کہ مسلم بن عقیل کے 2 بچے ہیں، تو وہ بھی کہیں چھپے ہوئے۔ آپ لوگ واقعے سے واقف ہیں کہ قاضی شریع کے گھر میں مسلم بن عقیل کے 2 بچے، ایک محمد ایک ابراہیم، یہ دونوں حضرات ان کے گھر میں تھے۔ جب قاضی صاحب کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے دیکھا ان بچوں کی بھی جان خطرے میں ہے، ان کو لاؤ جلد سے جلد مدینہ پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے کچھ دینار کو ان کے کپڑے میں باندھ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، کوفے سے ایک قافلہ مدینہ جا رہا ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسی قافلے میں شامل کر دو گے تو قافلے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مدینہ پہنچ جائیں گے۔ قاضی شریع کے بیٹے نے ان دونوں شہزادوں کو لیا اور قافلے میں شامل کرنے کے لیے اس جگہ پہنچے جس جگہ سے وہ قافلہ جانے والا۔ عجیب اتفاق، جیسے ہی یہ دونوں شہزادے وہاں پہنچے قافلہ چلا گیا، مگر دور سے دھول گرد و غبار اڑتے ہوئے، جو ریگستان کا مزاج ہے، اگر ریت پر قافلہ چلے گا تو دور تک دکھائی دیتا ہے کوئی گیا ہے۔ قاضی صاحب کے بیٹے نے ان شہزادوں سے کہا شہزادے قافلہ دیکھیے نا، وہ دور جا رہا ہے، دکھائی تو نہیں پڑ رہا ہے لیکن کچھ دھول، کچھ مٹی، کچھ ریت اڑ رہی ہے۔ ہاں آپ ذرا تیز جائیے گا، قافلہ اپنی آہستہ آہستہ چلتا ہے، اب ذرا تیز جائیے گا تو یقیناً چند گھنٹوں کے بعد آپ کو قافلہ مل جائے گا، پھر آپ دھیرے دھیرے جائیے گا۔ جان بچانے کے لیے قاضی شریع نے اپنے بیٹے کو کہا ان 2 شہزادوں کو بھیجو، اور جاتے جاتے انہیں خبر دے دی گئی ہم آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تاکہ آپ کی جان بچ جائے، کیونکہ آپ کے بابا مسلم بن عقیل شہید ہو چکے، بچوں کی زندگی سے رونق ہی اڑ گئی۔ مکے سے چلے تھے کوفہ تو باپ ساتھ میں تھا، کوفے سے جا رہے مدینہ تو باپ کا سایہ سر پر سے اٹھ گیا ہے۔ وہ قافلہ مل جائے، بس قافلہ مل جائے تو زندگی مل جائے گی، قافلہ مل جائے تو حفاظت مل جائے گی۔ وہ بچے اپنی طاقت سے بھی زیادہ دوڑ گئے، چھوٹے چھوٹے
ننھے ننھے جنتی بچے بنی ہاشم کے گلشن کی کلیاں، چھوٹے چھوٹے گل بوٹے تیز چلتے چلتے تلوے میں چھالے پڑ گئے. قافلے میں پانی کے لیے زور سے چلتے رہے، کئی کنکر چبھا، کئی ببول کے کانٹے لگ گئے. ارے جن تلووں کو اگر جنت کی حوریں پا جاتی تو چوم لیتی. ارے جو تلوا ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تو جلوہ بن جاتا. للے للے چھوٹے چھوٹے، خوف، ڈر بھی دل میں ہے، خوف بھی. کہیں کوئی ہمیں پہچان نہ لے، کہیں کوئی ہمیں مار نہ دے، جلدی سے میں قافلے پہنچو. رات بھر قافلے میں شامل ہونے کے لیے رات بھر نور والے کے گھرانے کے دو نور، رات بھر مسلم بن عقیل کی دو آنکھوں کے دو سکون، رات بھر دوڑتے رہے کہ قافلہ مل جائے. چھوٹا گر جائے تو بڑا اٹھائے، بڑا تھکان محسوس کرے تو چھوٹا حوصلہ بڑھائے. دوڑتے 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 رات گزر گئی. صبح ہوئی، روشنی، کچھ مکان دکھائی پڑے. لڑکوں کو اطمینان ہو گیا، چلو ہم دوسری آبادی میں آ گئے، کوفہ سے تو بچ گئے. یہ نئے مکانات کسی نئے شہر کے ہوں گے. چلو بھئی آپ شہر میں چلتے ہیں، کسی مسجد کے پاس بیٹھیں گے، سہارے مل جائیں گے. لیکن جیسے ہی وہ آبادی میں آئے، بچوں کا دل دہل گیا. بچے ڈر گئے، یہ کوئی نیا شہر نہیں ہے، تو کوفہ ہی ہے. سارے بچے رات بھر کوفہ ہی میں دوڑتے رہے، کیونکہ خدا نے تو انہیں کوفے میں قبر طے کر دی تھی، وہ مدینہ لوٹتے کیسے؟ جہاں باپ شہید ہوا ہے وہیں بیٹے بھی شہید ہوں گے. قسمت کا یہ فیصلہ ٹالے کون؟ رات بھر دوڑتے رہے اور کوفہ کے کوفہ ہی میں رہے. پہرا دینے والے چوکیدار نے خبر دی کوتوال کو. یہ دونوں بچے جو چھپے چھپے پھرتے تھے پکڑ لیے گئے. ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا، پکڑ کر گرفتار کر کے. مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے. ابن زیاد نے یزید مردود پلید کو خط لکھ کر کے پوچھا کہ مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، اب انہیں زندہ بھیجوں یا کاٹ کر کے سر بھیجوں؟ اور جیل میں بھیج دیا. جیلر کو پتا چلا کہ یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، خاموشی سے آیا. جیلر جیل کا مالک ہوتا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں. اندر آیا، روٹی لایا، کھلایا پلایا، محبت سے رکھا اور بولا میرا نام مشکور ہے اور میں اہل بیت رسول کا عاشق ہوں، آپ ان کی اولاد ہیں، میں آپ کو بچاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا کہ تم قادسیہ کے راستے سے چلے جانا، یہاں سے قادسیہ جانا، وہاں میرا ایک بھائی ہے، اس سے ملنا.
وہ تم کو مدینہ پہنچانے کا انتظام کر دے گا. اور یہ انگوٹھی رکھو، اس انگوٹھی کو دیکھتے ہی وہ پہچان جائے گا کہ میں نے بھیجا. کھلا پلا کر مشکور جیل کا حاکم دونوں شہزادوں کو باہر نکال دیا. قادسیہ کا رخ لیا کہ بس یہ آخری موقع ہے. ایک رات دوڑے تو کوفہ ہی میں رہ گئے. قافلہ ڈھونڈا، قافلہ نہیں ملا. اب مشکور نے ہم کو دشا بتایا ہے کہ ادھر قادسیہ ہے، بس چلے جاؤ. رات بھر دوڑتے رہے. ایک بار دوڑتے دوڑتے زخمی پیروں سے گرفتار ہو چکے تھے. مشکور جیسا محبت والا ملا، دوبارہ جان بچانے کا موقع مل رہا ہے. سوچو کتنی طاقت لگا کر بھاگے ہوں گے. جان بچانا پڑ جاوے، کسی کو کوئی شیر دوڑا لے تو دوڑنے والا نہ گڈھا دیکھے گا نہ نالا دیکھے گا، بھاگے گا. ایسے ہی یہ بچے سہمے ہوئے، جیل سے نکلے ہوئے، آخری موقع سمجھتے ہوئے دوڑتے جا رہے، دوڑتے جا رہے. زمین اپنی قسمت پہ ناز کر رہی ہے، راستے کے ذروں کی معراج ہو رہی ہے، مگر للے للے پیر زخمی ہو رہے ہیں. آزمائش و امتحان سے بچے گزرتے چلے جا رہے ہیں. اگر ذرا سا ایک کانٹا چبھ جائے تو جب تک کانٹا نکلے گا نہیں تم چلو گے نہیں. لیکن بچے چبھتے بھی جا رہے، دوڑتے بھی جا رہے، خون بہ بھی رہا ہے، وہ دوڑ بھی رہے. عملے پڑ گئے مگر دوڑ رہے، ریتوں نے زخمی کر دیا ہے مگر دوڑ رہے، راستے کے پتھر کی کنکریوں نے مجروح کر دیا ہے مگر دوڑ رہے. دوڑتے دوڑتے جب صبح ہوئی تو انہیں کھجوروں کا ایک باغ نظر آیا. لڑکے بڑے خوش ہوئے. قادسیہ نہیں ملا نہیں ملا، لیکن ہم جس شہر میں آئے وہاں یہ باغ ہے تو باغ والا ہوگا، کھجور کا مالک ہوگا، کنواں بھی ہوگا. یہ دونوں بچے گرتے پڑتے پہنچ گئے باغیچے میں. وہاں کنواں تھا. ایک کنیز اسی کنویں سے پانی لینے آئی تھی. اس نے یہ دو بچے دیکھے. یہ بچے ہیں یا زمین پر چاند سورج اتر آئے. کتنی حسین و جمیل ہے، کتنی نورانیت ہے. اسے کیا معلوم کہ یہ اسی نسل نور کا بچہ ہے جو پورے عالم میں روشنی پھیلائے گا. جب اس نے پوچھا بچے تمہارا نام کیا ہے تو انہوں نے بتایا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے محمد اور ابراہیم ہیں، سچے ہیں، سچ بولتے ہیں، حالات کچھ بھی ہو بہانہ نہیں بناتے، جھوٹ نہیں بولتے. ان بچوں نے پوچھا کہ یہ کون سا قصبہ ہے؟ کنیز نے جواب دیا یہ کوفہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کوفہ ہے. یہ سن کے بچے لرز گئے. پہلی رات دوڑتے رہے تو کوفہ میں، دوسری رات دوڑتے رہے تو کوفہ میں. چہرے پر خوف نے رنگ جمانا چاہا. کتنے میں اس کنیز نے کہا ہے بچوں گھبراؤ نہیں، تم تو جنت کے پھول ہو. یہ تو ہماری مالکہ کا نصیب ہے کہ میں تمہیں اپنی مالکہ کے پاس لے جاؤں گا. اپنی مالکہ کے پاس لے جاؤں گا، وہ اہل بیت کی چاہنے والی ہے. ویسے ہوا، وہ لے کر کے آئی.
اپنی ملکہ کو بتایا کہ محترمہ یہ مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے ہیں. کلیجے سے لگا لیا اس بوڑھی عورت نے, کلیجے سے لگا لیا. کہ یہ پہلی بار اس عورت کا نصیب جاگا ہے جو سینے سے جنت کو لگا لیا ہے. کھلایا پلایا, سکون سے سلایا, اور اسی گھر کا حارث سارا دن ان دونوں بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے. ملے تو ماروں اور انعام لوں. جھگڑا آپس میں شروع ہو گیا. مختصر یہ کہ جیسے ہی حارث کو پتا چلا ارے وہ دونوں بیٹے تو میرے گھر میں ہیں, فوراً دونوں کا ہاتھ پکڑا, باہر لے گیا نہر کے قریب, اور دونوں کو کھڑا کر کے کہا بہت دوڑایا ہے تم نے, بہت ڈھونڈوایا ہے تم نے, بہت تلاش کروایا تم نے, اور میرے ہی گھر میں نکلا. اب میں مالا مال ہو جاؤں گا, میں مالا مال ہو جاؤں گا, میں تم کو ماروں گا. تب تک بڑا بولا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہمیں شہید کر دو گے, کوئی بات نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, ہمارے بچے کھلونے نہیں چھوڑتے, ضد کر لے تو مٹھائی نہیں چھوڑتے, ضد کر لے تو چاکلیٹ نہیں چھوڑتے. ایک ہی بچے مرنے کو تیار. ہاں مارتے ہو مار دو, لیکن میرے سامنے چھوٹے بھائی کو قتل نہ کرنا. میں اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتا ہوں. اس کی کٹی ہوئی گردن سے نکلتا ہوا خون جب میرے بھائی کی گردن کٹے گی رگوں سے خون نکلے گا, تو اس خون کے فوارے کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا. اس لیے پہلے مجھے مار. حارث پہلے بڑے بھائی کو مار. تو چھوٹا بھائی بولا بھیا غضب نہ کرنا, میں بڑے بھائی کی لاش نہیں دیکھ پاؤں گا, پہلے مجھے مارو. حارث کی سمجھ میں نہیں آیا کسے ماروں. چھوٹا بھائی کہتا پہلے مجھے مارو, میں بڑے بھائی کی لاش نہیں دیکھ پاؤں گا. بڑا بھائی کہتا پہلے مجھے مارو, میں چھوٹے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش. اس کی شہرک سے نکلنے والے خون کی دھار کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا, پہلے مجھے. چھوٹا کہتا پہلے مجھے, بڑا کہتا پہلے مجھے. اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مرنے میں اتنی محبت ہے, اتنا لگاؤ ہے مرنے میں. تو جیسے ہی بچوں کو یہ لگا کہ کسی ایک کو چھین کے مارے گا تو دوسرے کو دیکھنا پڑے گا. حارث کیا کروں, گھبراؤ مت, ہم دونوں بھائی گلے مل جاتے ہیں. میری آنکھیں ان کے کندھے پر ہوگی, اس کی آنکھیں میرے کندھے پہ ہوگی, ہم دونوں کی گردنیں ایک لائن میں ہوگی. تم ایک ساتھ دونوں گردنوں کو کاٹ دینا, کوئی کسی کی موت نہیں دیکھے گا, کوئی کسی کا بہتا ہوا لہو نہیں دیکھے. زمین تھر آ گئی,
زمانہ چیخ پڑا، منتظر ارواح انتظار کرنے لگی، تلوار چلی، مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے ابراہیم اور محمد ایک ہی جھٹکے میں ایک ہی ساتھ کٹ گئے، تاکہ دنیا گواہ رہے کہ دونوں شہزادوں کی شہادت کا درجہ برابر ہے، برابر ہے، دونوں کی شہادت کو سلام۔ انا للہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل کا خط پا کر کے امام حسین مکے سے چل چکے تھے، راستے میں پتا چلا کہ مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے شہید کر دیے گئے۔ پھر امام نے کیا قدم اٹھایا، انشاءاللہ اس کا ذکر کل کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔